بے حیائی جوے میں مبتلا ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، یا وہ توبہ کریں یا پھر انہیں زمین سے نیچے دھکیل دیا جاتا ہے اور نیچے والا حصہ ان کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہی میرے خالق کائنات کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر کو تو برداشت کرتا ہے، بے حیائی کو زیادہ مہلت نہیں دیتا۔ ساری دنیا کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اللہ نے کفر کو تو مہلت دی، رب کا دعویٰ کرنے والوں کو کئی سو سال مہلت دی، لیکن بے حیائی کو اللہ نے جلدی پکڑا اور جلدی زمین کے نیچے پہنچایا۔ گانا بجانا یہ بے حیائی کو لاتا ہے، آوارگی کو لاتا ہے، فحاشی کو لاتا ہے۔ پھر کیا ہوا اور کیا ہوا؟ وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی، اور کیا ہوا؟ ولبس الحریر، نوجوان مرد مالدار لوگ سونا استعمال کریں گے، ریشم استعمال کریں گے۔ اللہ نے رزق دیا، تواضع کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، اپنے اوپر جائز خرچ کرو۔ انہوں نے سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی زنجیریں، ریشمی کپڑا اپنا لباس بنایا اور وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وارتفعت الأصوات في المساجد وظهرت القينات والمعازف ولبس الحرير وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ فكفرت بأنعم الله، میں نے ایک ملک بنایا بڑا امن کا، بڑا زرخیز خطہ۔ ہائے ہائے، میں مکہ میں تھا، مجھے ایک زمین کا ماہر ملا، زمین کا ماہر مجھ سے کہنے لگا تمہارے پاکستان کی زمین جیسی پوری دنیا میں کسی کے پاس زمین کوئی نہیں، پوری دنیا میں۔ سچا یا جھوٹ اس کی بات ہے، لیکن میں صحیح بتاتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ جو اللہ نے اس زمین میں خوشبو رکھی، جو تاثیر رکھی ہے، جو اس کے پھل میں مٹھاس اور مہک ہے، 6 بر اعظم اللہ نے مجھے پھرائے ہیں، میں نے ایسی مہک کہیں نہیں دیکھی۔ وہ تو اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا۔ ہائے ہائے، پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، پھر وہ میرے ناشکرے ہوئے۔ کیسے ہوئے؟ میں نے آپ کو حدیث پوری پڑھ کے سنائی، اس کو میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں۔ جب حکمران مال قومی خزانہ خود کھائیں گے، جب امانت ہڑپ کر لی جائے گی، جب مالدار زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، جب علماء بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سر جھکا دیں گے، جب لوگ ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے اور بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے اور باپ کو ذلیل کریں گے اور دوست کی عزت کریں گے اور ایک دوسرے سے بغض رکھ کر مسکرائیں گے اور قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہوگا اور حکومت نکمے ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی اور مسجدیں فرقہ واریت کا گڑھ بن جائیں گی اور گانا بجانا میوزک عام ہو جائے گا اور ریشم پہنا جائے گا، سونا پہنا جائے گا اور شراب پی جائے گی، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ۔ پھر میرا اللہ زمین کو جھٹکے دے گا، ہواؤں کو پاگل کر دے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، برکتیں روٹھ جائیں گی، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، بجلیاں ان پر برسیں گی، بادل ان پر گرجیں گے، موسم ان سے روٹھیں گے، برکتیں ان سے روٹھیں گی۔ جب کام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ میرے بھائیوں، اللہ اپنے قرآن سے ایک ہمیں دستور بتا رہا ہے، ایک ہمیں طریقہ زندگی بتا رہا ہے۔ جب اس کے خلاف ہوگا تو یہ سارے نتائج آئیں گے۔ میرا ان الدین عند اللہ الاسلام، چلنا ہے تو صرف ایک ہے، اسلام۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کر جس طریقے پر بھی چلو گے مردود ہے، کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، پوری دنیا اس وقت شدید خوفناک گھاٹی میں تک پہنچ چکی ہے۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتے، اگر میں اور آپ توبہ نہیں کرتے تو میرے بھائیوں اللہ کا کوئی بھی نظام چل سکتا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں روئیں دھوئیں، اس کی رحمت کو پکاریں، اس کے قانون کو نہ پکاریں۔ تو اگر اس کا قانون لگ گیا تو لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا۔ اگر لو یؤاخذہم بما کسبوا ما ترک علیہا من دابۃ، اگر میں تمہیں تمہارے گناہوں پہ پکڑ لوں تو ایک زندہ نہ چھوڑوں، ایک۔ ابھی تو وہ مدینے والے کو دعا دو،
جو اللہ کے اور تمہارے درمیان اس کی دعائیں کھڑی ہوئی ہیں، اس کے آنسو، اس کا رونا دھونا، اس کے 23 سال کی فریادیں، میرے رب کی قسم اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دھونا نہ ہوتا اور ان کی دعائیں نہ ہوتی تو میں اور آپ بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے ہیں۔ ایک مچھلی کھائی، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے کہا ہفتے والے دن نہیں کھانا، لا تعدوا فی السبت، ہفتے والے دن مچھلی مت کھاؤ، کہا ٹھیک ہے جی، اب امتحان لے لیا، اذ تأتیہم حیطانہم یوم سبتہم شرعا، اب ہفتے کو سارا دریا مچھلیوں سے بھر کے بہ رہا، اور اتوار اور پیر اور منگل اور بدھ اور جمعہ ایک مچھلی نظر نہیں آ رہی۔ وہ تو اللہ کا امتحان تھا، وہ کم وقت چند دن صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ کھول دیتا، تو اللہ نے امتحان لیا، ہفتے والے دن دریا بھرا ہوا اور 6 دن غائب، تو چند دن تو صبر کیا، پھر انہیں چکر چلایا، وہ ہفتے کو پکڑ کے اتوار کو کھاتے، پکڑتے ہفتے کو کھاتے اتوار کو۔ پکڑنے کے مختلف طریقے لکھے ہوئے ہیں کیسے پکڑتے تھے، تو اللہ نے ان کے نبی سے کہا ان کو روکو، یہ مجھ سے فریب کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، تو انہوں نے روکا، تو وہ کہنے لگے ہم تو ہفتے کو نہیں کھا رہے، ہم تو اتوار کو کھاتے، بڑی سادگی سے کہنے لگے جناب بس اتوار نو کھانے کڑا ہفتے نو کھا رہے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر 2 گروہ بستی سے نکل گئے، الگ ہو گئے، ایک اسی پر رہ گیا، ان کے سمجھانے پر 2 فریق نکل گئے، ایک الگ ہو گیا، تیسرا فریق ان کو سمجھا رہا ہے، اور نہ کرو نہ کرو نہ کرو، فلما عتوا عما نهوا عنه، وہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا خود بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر، رات کو سوئے انسان، صبح اٹھے تو بندر تھے۔ اور نماز چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے، کسی کو ماں بیٹی کی گالی دینا یہ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، کسی کو بہن کی گالی دینا، کسی کو ماں کی بیٹی کی گالی دینا یہ اس مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ فرائض تو فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دینا یہ اس سے بڑے جرم ہیں، زنا، شراب، جوا، سود، قتل، ڈاکے، چوریاں یہ اس سے بڑا گناہ ہے، غیبت، چغلی، شکایت، ماں باپ کی نافرمانی، ناچ گانا، گھنگرو یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور دعا اس کملی اللہ امت کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو پہلوں کے ساتھ ہوا۔ جانے کا جس دن تھا 7 جون کی گرم دوپہر 633 عیسوی 11 ہجری 12 ربیع الاول، پیر کی دوپہر شروع ہو چکی ہے جب ملک الموت دروازے پر آ کھڑا ہوا اور جبریل اندر آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ کی اجازت سے وہ اندر آیا ہے، تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے، اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، پہلا موقع ہے، اللہ نے کہا ہے پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا میں کہوں گا تو میری بھی جان نکالو گے؟ کہنے لگے جی نکالوں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ میں پھر جواب دیتا ہوں، یہ مسئلہ تھا جو اس وقت میرے نبی نے اٹھایا، اگر یہ نہ اٹھاتے اس وقت تو لاہور میں انسان کوئی نظر آتا، پوری دھرتی میں کوئی انسان نظر آتا۔ تو جبریل واپس گیا، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، پھر جواب آیا کہ میرے محبوب لا نقبلہم، میں تیرے بعد تیری امت کو چھوڑوں گا نہیں، ساتھ دوں گا۔ کہ الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے بے شک اب اپنے پاس بلا لے۔ تو میرے بھائیو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں حائل ہیں، ان کی دعائیں، ان کے آنسو، ان کا رونا دھونا، جس نے اللہ کے خوفناک عذابوں کو پرے دھکیل دیا، اگر ان کی دعائیں، ان کا رونا اور ان کے 23 سال کی فریادیں نہ ہوتی تو اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری؟ جو کچھ پہلی امتوں نے کیا اس سے کروڑوں گنا ہو رہا ہے، ان کی دعاؤں نے روکا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو اس وقت اللہ کے سامنے سر جھکا کر رونے دھونے کی ضرورت ہے،
اور اس وقت پوری دنیا پر، پورے ملک پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل کر لوگوں سے توبہ کراؤ۔ اس وقت تبلیغ سے بڑا کام کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی ویلفیئر سوسائٹی ہے کہ جہنم کی طرف جانے والوں کو کھینچ کر اللہ کی راہوں پہ لگا کر اسے جنت کے راستے پر ڈال دیا جائے۔ اس سے بڑا اللہ کے قرب کا اور کام کوئی نہیں، اس سے بڑا اور اللہ کو راضی کرنے والا اس کا کوئی عمل نہیں، اور اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرنے والا اور اللہ کے فضل کو اتارنے والا اور کام کوئی نہیں کہ ہم سارے لپیٹ میں ہیں۔ صرف حکمرانوں کا قصور نہیں ہے، صرف فوج کا قصور نہیں ہے، صرف پولیس قصوروار نہیں، صرف تاجر قصوروار نہیں، صرف زمیندار قصوروار نہیں، ہم سارے مجرم ہیں، ہم سارے مجرم۔ ایک دفعہ ایک بڑا کالم، مشہور کالم لکھنے والا، یہ لاہور سے اسلام آباد ہم اکٹھے ایک ہی سیٹ پر ساتھ ہو گئے۔ میں نے اسے کہا آپ لوگ ہمیشہ حکومت کے خلاف لکھتے ہو، جیسے باقی 14 کروڑ جنید بغدادی ہیں اور یہ حکومت ساری بدماش ہے، تو لہذا جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں، یہ سارا قصور حکومت کا ہے جس کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے۔ یہ بھی تو لکھا کرو کہ ہم بھی مجرم ہیں اور وہ بھی مجرم ہیں، چوروں پہ چور بیٹھیں، ناچنے والوں پہ ناچنے والے بیٹھیں گے، ظالموں پہ ظالم بیٹھیں گے۔ میرے نبی نے کہا بڑا ظالم الجفا کل الجفا، بڑا ظالم تمہیں بتاؤں؟ کہ جی کون؟ کا جو اذان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑھے۔ تو سارا پاکستان ان ظالموں سے بھرا پڑا ہے۔ تو لکھنے والے ایسے لکھتے ہیں جیسے صرف حکومت مجرم ہے اور باقی کسی کا کوئی جرم نہیں۔ وہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو قیامت آ جاتی ہے، قیامت آ جاتی ہے تو برکتیں کیوں نہ روٹھ جائیں، غلے کیوں نہ ختم ہو جائیں، پانی کیوں نہ خشک ہو جائیں، زمین کی رگیں کیوں نہ بند ہو جائیں، ہوائیں ہم سے کیوں نہ روٹھ جائیں۔ جب گھر گھر میں باپ کی آہیں ہوں، ماں کی سسکیاں ہوں اور اولاد بھیڑیے کی طرح ہو رہا تو میں کوئی حکومت کا وکیل نہیں ہوں، میں کوئی حکومت کا وکیل نہیں ہوں، میں ایک اصل حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمارا ریڑھی والا بھی اللہ کا مجرم ہے اور ہمارا بادشاہ بھی اللہ کا مجرم ہے، ہمارا سائیکل پہ پھیری لگانے والا بھی اللہ کا مجرم ہے اور ہمارا اربوں کے پروجیکٹ چلانے والا بھی اللہ کا مجرم ہے۔ وہ بھی کہتا سود کے بغیر میں کاروبار نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم، اسے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ وہ سوچا کیسے ہے کسی انسان سے دشمنی ہو جائے تو کلاشنکوفوں کے پیرے چاروں طرف، اور اللہ سے دشمنی ہو گئی تو آرام سے پڑا ہوا ہے۔ تو ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے، ہماری عورتوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے تاجروں کو، زمینداروں کو، کاشتکاروں کو توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ فیصلہ کرے گا تو حال بدلے گا، اور اللہ فیصلہ کرے گا جب ہم توبہ کریں گے۔ توبہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑھے گی۔ توبہ کروانے کے لیے لوگوں کے پیچھے پھرو، اس سے بڑا کام اس وقت دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ خود میرا اللہ بھی کہتا من احسن قولا، کیا خوبصورت تعبیر ہے، من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ میں یہ کہتا ہوں مکہ سب سے مقدس جگہ ہے، پھر میں کہتا ہوں ہے کوئی مکہ سے زیادہ مقدس جگہ؟ تو یہ جو پچھلا جملہ ہے پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں کہتا ہوں شہد سب سے زیادہ میٹھا شربت ہے، پھر میں کہتا ہوں ہے کوئی شہد سے زیادہ میٹھا شربت؟ تو یہ جو میرا دوسرا جملہ ہے یہ پہلے جملے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہیں دیکھوں گا کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کرم کیا، ہمیں خود بتا دیا کہ سب سے خوبصورت عمل ہے کون۔ اللہ اپنے بارے میں بھی کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، سب سے خوبصورت خالق تمہارا اللہ ہے۔ پھر اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، میں نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے قرآن کے بارے میں کہتا ہے اللہ نزل
احسن الحدیث، میں نے تمہیں قرآن سب سے خوبصورت بول دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے بارے میں کہتا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اسلام سب سے خوبصورت دین ہے۔ پھر اللہ ہمارے نبی کے بارے میں کہتا ہے من احسن من اللہ صبغہ، میرے نبی سے زیادہ احسن اور حسین اور برتر کوئی دنیا میں ہے نہیں۔ صبغہ کا ترجمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کر رہا ہوں، مراد ہے، مراد لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ پھر اللہ جنت کے بارے میں کہہ رہا ہے احسن مقیلا، جنت سب سے خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ احسن، احسن کسی چیز کی خوبصورتی کی انتہا کو بتانے کے لیے عربی زبان میں احسن سب سے آخری لفظ ہے۔ یہ تیسری ڈگری کا ہے نا، گڈ بیٹر بیسٹ، وہ گڈ بیٹر بیسٹ مطلب کہ تجھے آ گیا ہے، تو وہ جو بیسٹ ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کسی کی خوبصورتی کو، اچھائی کو بیان کرنے کے لیے۔ تو عربی میں احسن کا لفظ کسی چیز کے حسن کو بتانے کے لیے آخری چیز، آخری۔ تو اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے احسن الخالقین، تیرا رب سب سے حسین خالق۔ اللہ تمہیں کہتا ہے احسن تقویم، اے انسان تو سب سے حسین مخلوق۔ اور اللہ جنت کو کہتا ہے احسن مقیلا، تم پاگل ہو، لاہور پر جان ایمان لیے بیچے بیٹھے ہو، جنت سب سے حسین ٹھکانہ۔ اللہ میرے دین کے بارے میں کہتا ہے احسن الدینہ، اس سے خوبصورت دین کسی کا کوئی نہیں۔ اللہ میرے قرآن کے بارے میں کہتا ہے احسن الحدیث، اس سے خوبصورت کتاب کسی کے پاس کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب میں دیکھوں گا تم میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ مسئلہ حل کر دیا تاکہ ہمیں زیادہ وقت نہ دینا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کی بات کرنا، یہ سب سے خوبصورت عمل ہے۔ پھر اس کو میں یوں کہتا ہوں ہے کوئی تبلیغ دعوت سے خوبصورت عمل کرنے والا، یہ تعبیر پہلے سے زیادہ طاقتور ہے کوئی دعوت اللہ، تبلیغ کا کام، اللہ کی طرف بلانے کا کام، اللہ کے سامنے جھکانے کے کام سے زیادہ خوبصورت عمل کرنے والا کوئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں۔ اور یہ کہنے والا طارق جمیل نہیں، کہنے والا اللہ ہے۔ طارق جمیل کی تو صرف زبان استعمال ہو رہی ہے، کہنے والا اللہ ہے، کہنے والا اللہ ہے، کہنے والا اللہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھوں گا کہ ٹیک میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو پھر میں تمہیں بتاؤں سب سے خوبصورت عمل بتاؤں کہ جاؤ لوگوں سے کہو اللہ کی مان لو، لوگوں کے پیچھے پھرو۔ تو یہ اور اللہ سے خوبصورت کوئی عمل نہیں ہے اور اس کا بدل کوئی عمل نہیں ہے۔ من دعویٰ ہے، من ہے کوئی، من جس کو چیلنج ہوتا نا، چیلنج، پہلوان اکھاڑے میں اتر کے کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہے کوئی میرے مقابلے میں۔ تو یہ من کا جو لفظ ہے، من یہ لفظ اس آیت کی ایک تصویر بناتا ہے، من ایک تصویر بناتا ہے۔ جیسے اعمال کی شخصیات موجود ہیں، عمل نماز کی ایک شخصیت ہے، روزے کی شخصیت، اعمال کی شخصیات ہیں، تو اس میں ایک تبلیغ کی شخصیت بھی ہے۔ تو وہ تبلیغ اپنا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہی ہے کوئی میرے جیسا عمل، ہے کوئی میرے جیسا عمل، ہے کوئی میرے جیسا خوبصورت عمل۔ چونکہ کہنے والا اللہ ہے، میں تو صرف اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ خود میرا اللہ کہہ رہا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ من کا مطلب ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، نفی ہے، نفی کہ اس جیسا، سارے عمل خیر کے ہیں، تم کانٹا راستے سے ہٹا دو نا، یہ بھی عمل ہے اور اس پر بھی جنت کا وعدہ ہے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے نا، ایمان کا حصہ ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، سب سے بڑا لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے چھوٹا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ تو یہ ایمان کا عمل ہے، یہ بھی جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ لیکن خود میرا اللہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ان کے پیچھے پھرنا، یہ اس سے خوبصورت عمل کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، موت ہمیں
دنیا کے لحاظ سے زیرو کر دے گی. وہ فقیر ہو یا وہ بادشاہ ہو، جب وہ موت سے ضرب کھائے گا نا وہ زیرو ہو جائے گا. جیسے دنیا کی سب سے بڑی رقم 1000 ہو، کروڑ ہو، ارب ہو، کھرب ہو، اس کو جب زیرو سے ضرب دیا جاتا ہے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے. یعنی 10 کھرب ضرب صفر، صفر ہو جائے گا. ایسی ساری زندگی کی کمائیاں ضرب موت صفر ہو جائے گا، بالکل صفر ہو جائے گا. تو جو چیز مجھے موت پہ کام آئے وہ میرا ایمان ہے، میرا عمل ہے. اور اس میں جو سب سے خوبصورت عمل ہے وہ دعوت اللہ ہے. گھر بیٹھنے والا اس کی گرد کو نہیں پا سکتا، گھر بیٹھنے والا اس کے ایک قدم کو نہیں پا سکتا، گھر بیٹھنے والا اس کی ایک تسبیح کو نہیں پا سکتا. کہ یہ سارے آپ کے قدم اٹھانا اور جان مال لے کر پھرنا، میرے بھائیو اس وقت کی ضرورت ہے. حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، بے بس ہیں. حکومتیں خود نافرمان ہیں تو عوام کیسے فرما بردار، عوام خود نافرمان ہیں تو حکومتیں کیسے فرما بردار. جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکام ہوں گے، جیسے ہمارے عمل ہوں گے ویسے ہمارے حالات ہوں گے. تو اب اندر کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، بادشاہ نہیں بھیجے. جب بھی دنیا میں فساد آیا اللہ نے بادشاہ کو نہیں بھیجا. جب بھی دنیا میں گمراہی آئی اللہ نے بادشاہ نہیں بھیجا. جب بھی دنیا میں کفر آیا، شرک آیا، نافرمانی آئی، اللہ نے نبی بھیجا. نبی نے آ کر در 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 دروازے کھٹکھٹائے، چاہے دھکے کھائے، چاہے گالیاں برداشت کی، لیکن آتا نبی ہی تھا. اور وہ ایک جو وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے ایک ایک آدمی کو ایک ایک دروازے پر ایک ایک گھر پر جا کر میں نے تیری آواز لگائی. میرے بھائیو اللہ کی قسم دنیا انتہائی خطرے پر آئی ہوئی ہے، خوفناک حالات کا شکار ہے. جب دھرتی میں بے حیائی پھیل جائے، دیکھو جب تک گناہ 4 دیواری کے اندر ہوتا ہے نا، 4 دیواری کے اندر تو اللہ درگزر کرتا ہے. جب وہ 4 دیواری سے باہر آتا ہے پھر نظام بدلنا، یہی میرے رب کی سنت ہے. آپ کے ٹیک میں گٹر چل رہے ہیں نا تو گٹر چلتا رہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں. جہاں گٹر رک کر بند ہو کر باہر ابلنا شروع ہوتا ہے نا تو پھر آپ کی انتظامیہ یا جس کے گھر کے دروازے کے آگے گٹر ابلا وہ شکایت کرتا ہے جناب گٹر صاف کیا جائے، وہ ابل رہا ہے، وہ باہر نکل رہا ہے، وہ بند ہو گیا ہے. پھر وہ آتا ہے، کوئی آدمی آ رہا کو صاف کر کے اس کے بہاؤ کو چالو کرتا ہے. ایسے ہی جب نافرمانی 4 دیواری کے اندر ہو رہی ہو تو اللہ درگزر کرتا ہے. لیکن جب وہ باہر نکل آئے تو پھر یہ گٹر ہے جو بند ہو گیا، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت ساری دنیا خطرے کا شکار ہے. اللہ نے حیا ایمان کا سب سے بڑا شعبہ بنایا ہے. اور میرے بھائیو اللہ نے عورت کو پیدا ہی پردوں میں کیا. آدم کو پیدا کیا مٹی کٹھی کی، پتلا بنوایا، ننگا فرشتوں نے بنایا، 40 سال پڑا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. پھر اللہ نے کپڑے پہنائے. تو اگر اللہ حوا کو بھی ایسی بناتا ہے تو کیا مسئلہ تھا؟ کوئی فرشتوں کو کوئی رغبت ہے عورت کی؟ ان کے لیے مرد ہو یا عورت، ننگی ہو یا کپڑے میں ہو برابر ہے. نور کو کیا نسبت، کیا رغبت ہے مٹی کی بنی ہوئی شے سے؟ تو اگر میرا اللہ ڈبل مٹی کٹھی کر کے دونوں پتلے کٹھے بناتا کوئی فرق نہیں تھا. پھر دونوں کو زندہ کرتا، پھر دونوں کو کپڑے پہناتا. پہلے دن اللہ نے عورت کو پردوں میں پیدا کیا. آدم کی آنکھ کھلی ہے تو ایک مکمل وجود ان کے الٹی طرف بیٹھا ہوا ہے اور پورے لباس میں ہے. اللہ کہ حوا کو کیسے بنایا گیا؟ اللہ کے سوا جس کی وہ بیوی ہے اسے بھی نہیں پتا چلنے دیا یہ کب بنائی گئی ہے. سوئے ہوئے اتنے پردے میں بنایا کہ نہ فرشتوں کی نظر پڑنے دی، نہ کائنات کی نظر پڑنے دی. پہلے دن سے اللہ نے ہماری ماں کو پردوں میں پیدا فرما کے مٹی کا پتلا نہیں بنایا، ننگے نہیں ڈالا، پردوں میں چھپا کر بنایا اور مکمل بٹھایا پہلو میں اور الٹی طرف پیدا کیا. سیدھی طرف سے نہیں پیدا کیا. الٹی طرف دل ہوتا ہے، سیدھی طرف دل نہیں ہوتا. دل الٹی طرف ہوتا ہے
اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ عورت جس روپ میں ہوگی اس کا مقام دل ہی میں ہوگا، چاہے وہ بیوی کا روپ ہو، ماں کا روپ ہو، بیٹی کا روپ ہو، بہن کا روپ ہو، خالہ ہو، دادی ہو، جس روپ میں بھی ہے، یہ دل کے اندر اس کی جگہ ہے، دل کے دور اس کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے اتنے پردوں میں اس کو پیدا فرمایا۔ پورے قرآن میں کسی عورت کا اللہ نے نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو پھر اللہ نے واضح کیا ذالک عیسی ابن مریم، یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے، یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ میں پوری تسلی سے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے سارا قرآن ایک دفعہ تسلی سے نہیں کئی دفعہ تسلی سے دیکھا، میں نے دیکھا کہ پورے قرآن میں ایک عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کے، اور مریم کا نام آیا ہے اس شک اور اس شبے کو دھونے کے لیے کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے کسی اچھی عورت ہو یا بری عورت ہو کسی کا نام نہیں لیا، اللہ نے عورت کے نام کو بھی پردوں میں رکھا ہے۔ یہ اتنے پردے میں رکھنے والی چیز ہے کہ اللہ نے نام پر بھی پردہ ڈالا، نام پر بھی پردہ ڈالا۔ لیکن ہمارے ماحول نے کیا کیا، نوجوان لڑکے لڑکی کو ایک چیئر پہ بٹھا کے تعلیم یافتہ بنانا شروع کر دیا، یہاں زنا نہیں آئے گا تو کیا ہوگا، اور عورت نے گھنگرو باندھ لیا، کپڑے اتار دے، سکرین ننگی ہو گئی، ساری رات ہمارے نوجوان ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں۔ تو جب ایسی راتیں گزریں گی تو اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں کسی رات کو زمین کروٹ لے اور سب کچھ اندر اور اندر کا باہر اور باہر کا اندر چلا جائے، کوئی پتہ نہیں کہ ہوائیں پاگل ہو جائیں یا بجلیاں اللہ تعالیٰ کی وہ بے لگام ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کی تلوار بے نیام ہو جائے یا میرے اللہ کے بادلوں کے تیور بدل جائیں یا زمین آسمان کی گردش بدل جائے۔ بے حیا توڑی دیتا ہے۔ دنیا میں ایک قوم بے حیا بے غیرت آئی تھی لوط علیہ السلام کی، اللہ نے ان کو 5 عذابوں سے مارا۔ دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون ہے، فرعون دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون، کہ دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا خدا ہی میں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں۔ یہ دعویٰ دنیا میں کسی نے نہیں کیا، سجدہ کروایا بادشاہوں نے، خدا ہی میں ہوں، یہ صرف فرعون تھا۔ اللہ نے پانی میں ڈبو کے ختم کیا، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب آئے ہیں، 5۔ زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، پتھروں کی بارش، شیروں کا مسخ ہونا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر کے آسمان تک جا کر زمین پہ گرا کے مارنا، یہ کٹھے عذاب اللہ نے پھینکے ان پر، ان کی بے حیائی اور بے غیرتی کی وجہ سے ساری دنیا بے حیائی کے خوفناک شکنجے میں آ چکی ہے۔ ناچ گانا آوارگی، عورت کپڑے اتار چکی ہے، نوجوان کی نظر بے حیا ہو چکی ہے، ہاتھوں سے قرآن اتر کر گٹار آ چکا ہے۔ اور میرے بھائیو طوفان آیا تو مسجد بھی بہہ جائے گی، مندر بھی بہہ جائے گا۔ جب بجلیاں چمکیں گی اور گرجیں گے بادل اور تیور بدلیں گے زمین آسمان کے، پھر اللہ کی سنت ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ نَهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اللہ پھر انہی کو بچاتا ہے جو اوروں کو بچانے کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، ورنہ اس میں ہر شے بہہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تیری قوم کے 1 لاکھ کو پکڑنے لگا ہوں، 40,000 اچھے ہیں، 60,000 برے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو 40,000 کا قصور کیا ہے؟ کہ یہ ان 60,000 کو سمجھا نہیں رہے اس لیے ان کو پکڑ رہا۔ ایک دن طاعون کا وار کیا، پورے 1 لاکھ کو طاعون میں پکڑ کے زیر زمین پہنچا دیا۔ تو میرے بھائیو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تبلیغ کو جماعت نہ سمجھو، تبلیغ اس وقت کا سب سے بڑا مرہم ہے، تبلیغ اس وقت کا سب سے عظیم کام ہے کہ ہم لوگوں کو ڈنڈے سے نمازی نہیں بنا سکتے، ڈنڈے سے شراب نہیں چھڑا سکتے، ڈنڈے سے ناچ گانا نہیں چھڑا سکتے، ہم ان کی منت کر کے پاؤں پڑ کے رو رو کے آنسوؤں سے ہم شیطان کو کنکری مار کے آ رہے تھے۔ شیطان کو پہلے دن 10 تاریخ تو اس وقت میں نائی ساتھ ہی کھڑے ہوتے تھے، وہ پل سے اترتے ہی نائی آگے کھڑے ہوتے تھے، یہ کافی پرانی بات ہے۔ تو وہیں وہ لوگ بعض خط کروا رہے ہوتے تھے، بعض شیپ کروا رہے ہوتے تھے، تو ہم کنکری مار کے آ رہے تو سامنے ایک نوجوان وہ داڑھی پہ نا صابن لگایا ہوا اور نائی اس کی شیو کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ تو ایک ہمارا ساتھی تھا پشاور کا راشد، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ایک دم اس کے پاؤں جا کے پڑ گئے اور رونے لگا، کہنے لگا ابھی گناہ معاف کرا کے آئے ہو،
آتے ہی یہ گناہ نہ کرو. تو اس کو روتا دیکھ کر وہ نوجوان سیالکوٹ کا تھا وہ بھی رونے لگا اور اس نے اسی وہی تولیہ لے کر اپنی ساری داڑھی سے صابن صاف کر دیا اور نائی سے کہنے لگا میرا خط بنا دو میں شیو نہیں کراؤں گا. اور شاید وہ ڈنڈوں سے کبھی داڑھی نہ رکھتا, چند آنسو نے اس کے دل کی دنیا بدل دی. یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ اگر وہ ہزاروں عمرے کرتا اور ہزاروں حج نفلی کرتا اور ہزاروں گھر میں بیٹھ کے ذکر کی تسبیحاں پڑھتا, اللہ کے محبوب کی ایک سنت ایک نوجوان کے چہرے پہ سجانے پر جو اسے ملنے والا ہے وہ ان ہزاروں عبادات پر وہ نہیں لے سکتا کوئی جو ان چند آنسوؤں پر وہ لے جائے گا. کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا, کسی کو جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بن جانا. میرے بھائیو یہ احسان عظیم ہے, احسان عظیم ہے پوری دنیا کے انسانوں پر, اپنے اوپر, اپنے ملک وقت. تو اس لیے بھائیو میری گزارش ہے تو میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کرو, اور اس تبلیغ کے کام کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. حکومتوں سے امیدیں بھی نہ لگاؤ اور ان کو گالیاں دینا بھی چھوڑ دو, نہ ان پہ آس رکھو نہ ان کو برا بھلا کہو. یہ ہمارے جیسے مجبور انسان ہیں, ہمارے جیسے بے بس انسان ہیں, ہم سب نافرمان ہیں. ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے روٹھ گیا ہے. اسے مناؤ تو زمین سے لے کر آسمان تک برکتوں کے دروازے وہ کھولے گا, خیر کے فیصلے وہ کرے گا, ہوائیں پھر وہ چلائے گا, موسم وہ بدلے گا, برکتیں وہ لائے گا. اللہ کو مناؤ. اللہ کو منانا دنیا کا آسان ترین کام ہے کہ ایک زندگی ہماری ہے کیا 60-70 سال. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. آسمان کی چھت کو گناہ لگانے کے لیے نا میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر ساری دنیا کے انسان بڑا شیطان بن جائے, وہ بڑا شیطان ابلیس, اور جنات بھی ابلیس بن جائیں اور فرشتے بھی زمین پر آ کر وہ بھی ابلیس بن جائیں, اور یہ سارے مل کر قیامت تک گناہ کرتے 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 مر جائیں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم یہ سب مل کر اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو لگا دیں. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء. ٹیک کا ایک نوجوان, ایک مرد, ایک عورت, لاہور کا ایک مرد, ایک عورت, ایک کہہ رہا ہوں ایک, اتنے گناہ کر میری بندی, اتنے گناہ کر میرا بندہ کہ آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے, اس کو میں سارے ہی معاف کر دوں. بلا ابالی, مجھے یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا, اور مجھے یہ بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ تو دوبارہ پھر کرنے لگ جائے گا. میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا. یہ میرا اللہ ہے. معاف کرنا اس کے ہاں ایسا خوبصورت عمل اور اتنا پسند ہے. قارون, ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. قارون کا نام آپ نے سنا ہے نا. قارون کا جرم کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی تھی. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے روئے تو اللہ نے کہا, اللہ کے سامنے روئے تو اللہ نے کہا زمین کو کہو جو کہے گا وہ کرے گی. تو انہوں نے کہا پکڑو اسے. جب زمین نے پکڑا تو وہ رونے لگا کہ مجھے معافی دے دو. اسے پتا چل گیا میں اب گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑ لو اسے. تو اب وہ منتیں کرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے اور پکڑو اور پکڑو. وہ سارا زمین میں غائب ہو گیا. تو میرے اللہ نے کہا موسیٰ تیری منتیں کی تو نے معاف نہ کیا, میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں معاف کر دیتا. وعزتی لو استغاث بی لاغاثته, میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. تو جو قارون جیسے کو معاف کرنے کے لیے انتظار میں ہوگا ایک دفعہ کہہ دے, تو ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہیں. اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے, نیچے اس کا نبی رؤوف الرحیم ہے. اللہ اپنے بارے میں بھی کہتا میں رؤوف الرحیم ہوں, اپنے نبی کے بارے میں کہتا میں رؤوف الرحیم ہوں. اپنے بارے میں کل کائنات کی بات کرتا ہے تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق رہے, اور اپنے نبی کے بارے میں بالمؤمنین کی بات کرتا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. ہمارا تو معاملہ ہی بہت آسان ہے, ادھر توبہ کرو ادھر سارے معاف. تو میرے بھائیو اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے, اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. وہ مان جائے تو مسئلہ ہی آسان ہے, اور اس کا ماننا کا ادھر میں توبہ کروں گا ادھر کا جاؤ صلح ہوگی. صرف معافی نہیں کرتا, صلح ہی نہیں کرتا بلکہ یاری بھی لگا دیتا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تو تنگ ہو گئے لوگ,
وہ اپنے امت کو لے کر باہر نکلے، کو 70,000 آدمی، بارش کی دعا کی، دھوپ تیز ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے بارش مانگی تو نے دھوپ تیز کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک آدمی ہے پچھلے 40 سال سے میرا مجرم ہے، جب تک وہ کھڑا ہے میں تیری بھی نہیں سنوں گا۔ تو وہ کیسا مجرم تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی روک دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی ایسا آدمی ہے اس مجمع میں، نکل جائے، دفع ہو جائے۔ تو اس نے ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا، جب کوئی نہ نکلا تو کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اور اگر کھڑا رہتا ہوں بارش نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، اب اس کو توبہ کا خیال آیا۔ یہ توبہ کون سی ہے؟ اللہ کی محبت کی نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے کہ عزت رہ جاوے، پتہ نہ لگے کسی نو۔ تو اب وہ اللہ سے بات بھی یہی کی اس نے۔ نمبر 2 قسم کی توبہ، نمبر 1 توبہ یہ ہے کہ اللہ کی حیا میں توبہ کی جائے اور اللہ سے ڈر کے توبہ۔ یہ کیوں توبہ کر رہا ہے؟ کہ میرے عزت رہ جائے۔ تو کہنے لگا اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی تھی، تو میں نو کجی آیا، تو میں نو کجی آیا، آج بھی مہربانی کر جاندی کر، اے میری توبہ، میری عزت رکھ۔ اس کا سوال دیکھو کر، میری عزت رکھ، میری توبہ، میری عزت رکھ، سارا مطالبہ ہی نمبر 2 ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اوپر والے نے کیا کیا؟ ہائے ہائے ہائے، ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھا اور بارش ہوئی چھما چھم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آدمی تو مجمع سے نکلا کو نہیں، بارش کیسے ہوئی؟ تو میرے اللہ نے کیا کہا؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تو فعل ہو گئی، سمجھ رہے ہو؟ اس کے وسیلے سے اتنی جلدی اتنا اوپر چلا گیا کہ اس کے تو فعل ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ تو میرے اللہ نے کہا اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی، بس گل مک گئی۔ 2 حرف اس توبہ کی تھی، آپ صلح کی تھی۔ کیوں کہ اللہ پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ میں تو معاف کرنے میں اس لیے دیر لگاتا ہوں کہ میرے اوپر زیادتی کا اثر ہوتا، وہ جب تک اثر ختم نہیں ہوتا معاف کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اور اللہ بے نیاز، سارے سجدے میں پڑ جاؤ بے نیاز، سارے فرعون بن جائیں بے نیاز، ساری دنیا شیطان بن جائے بے نیاز، ساری دنیا جنید بغدادی اور عورتیں رابعہ بصری بن جائے بے نیاز، نہ ہمارے سجدوں کی پرواہ نہ ہمارے کفر کی پرواہ، لہذا وہاں دوستی بڑی جلدی لگتی ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب نافرمان کا پتہ نہیں بتایا، جب یاری لگی اب کیسے بتاؤں؟ لوگوں سے کہتا ہوں چگلی نہ کھاؤ، خود چگلی کھاؤں ہے، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی پکڑی نہ اچھالو، خود اپنے بندے کی پکڑی اچھالوں، نہیں نہیں، یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے، یہ میرے اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ یوں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب آدمی توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اسے اگلی سنو، اگلی کیا کرتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب کوئی توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنے گناہ کیے تھے پہلے معاف کیے تھے، اب ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی ہے۔ سارا خود سن بھائی، معاف کر دینا کتنی بڑی دولت ہے، پتہ نہیں معاف بھی کر دیا ہے، اور جتنے گناہ کیے نا سب کی جگہ نیکیاں لکھی۔ تو میرے بھائیو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے، اور اللہ کی قسم اللہ کو راضی کرنا زندگی کی منزل بن جائے، اس سے خوبصورت زندگی کا سفر کوئی نہیں، اس سے بڑا زندگی کا مقصد کوئی نہیں۔ اور اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس کے ختم نبوت کی تو فعل اپنی جان مال لے کر لوگوں کے پیچھے پھرنا اور ان کی منت کرنا، بھائی اللہ کی مان دو، بھائی اللہ کی مان۔ اور جب دل میں بات اترتی پھر لوگ اللہ کی مانتے۔ ڈنڈے سے کون منوا سکتے؟ ہم کتنوں کو ڈنڈے سے نماز پڑھیں گے؟ جو لوگ بے وضو پڑھیں گے تو اس کا گناہ کس کے سر ہو؟ اندر سے بات چلتی۔ یہ سینٹر ماڈل اسکول میں میٹرک کیا میں نے، تمہارے وارڈن تھے طالب صاحب مرحوم، اس وقت تو بڑے برے لگتے تھے، اب بڑے اچھے لگتے۔ انہوں نے نماز لازمی کر دی، حاضری لیتے تھے، حاضری۔ تو اب لڑکوں کو تو نماز کی عادت نہیں، ایک دم پہلے تھے عظیم صاحب، ان میں شفقت محبت غالب تھی، زیادہ پوچھتے نہیں تھے۔ پھر آ گئے طالب صاحب، انہوں نے ایک دم ڈنڈا اٹھا لیا نماز، وہ خود بھی نمازی تھے، نماز پڑھو بھائی، حاضری ہو رہی۔ اب جناب عشاء کی نماز پڑھی ہوئی تھی، سردیوں کا زمانہ تھا،
اور میں آخری صف میں کھڑا ہوا تھا، میرے ساتھ میرا روم میٹ ہی اور میری چارپائی بھی اس کی چارپائی کے ساتھ تھی، مرید کے کا تھا، میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوا اور اس نے نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز عشاء واسطے طالب حسین لے، اللہ اکبر۔ اگر ہم کسی کو ڈنڈے سے اسلام پہ لائیں گے نا، ایسا مسلمان بنے گا، اور یہ تو جہنم میں جائے گا۔ اچھا، تو ہم بھی طالب آپ کا ڈر سے پڑھ رہے تھے تو میں نے نماز توڑ دی ہے، میں کو ایک ہی کی تھی، چونکہ زور سے نیت باندھی نا، واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ وہ بالکل آخر میں تھا اور میرے ساتھ وہ آ کے کھڑا ہوا، تو میں نے نماز توڑ دی، میں کو ایک ہی کی تھی۔ وہ کھڑا تھا، میں طالب حسین دی پڑھتا پہ، میں کوئی اللہ دی پڑھتا پہ، جب اللہ دی پڑھی اس لیے اللہ دی نیت کر لی سائیں۔ تو اگر ہم طاقت سے کہیں گے نا بھائی اسلام نافذ کر دیں، تو ایسا اسلام آئے گا، اور یہ اسلام جہنم میں لے جائے گا، جنت میں نہیں لے جائے گا۔ تو ہم تو اسلام پر اس لیے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں اور خود آنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں، لوگ بھی جنت میں جائیں، اور اگر ایسا کریں گے تو جہنم کے جہنم۔ تو اس سے میرے بھائیوں، یہ پیار محبت لوگوں کی محنت کا بڑا عظیم کام ہے، بڑا عظیم کام ہے۔ اس کے لیے وقت دو، پچھلی پر توبہ کرو، اس کے لیے وقت دو۔ یہ تبلیغی جماعت کو وقت نہیں دینا ہے، یہ اپنے آپ کو وقت دینا ہے، وہ انسانیت کے لیے ختم نبوت کی ذمہ داری ہے یہ، کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے محنت کی جائے، اور اللہ کا قرب مطلوب ہے۔ تو من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے خوبصورت اور کوئی عمل نظر نہیں آتا۔ ایک آیت اور جوڑو، ادعو الی ربک، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ادعو الی ربک، بلا اپنے رب کی طرف، انک لعلی ھدی مستقیم، تو ہدایت کی چوٹیوں پر کھڑا ہوا ہے۔ دعوت دینے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے گا وہ ہدایت کی چوٹیوں پر کھڑا ہوگا، صرف ہدایت پر نہیں ہوگا، ہدایت کے پہاڑ کی چوٹیوں پر کھڑا ہوگا۔ انک لعلی ھدی مستقیم۔ تو بھائیو، یہ تبلیغی جماعت کو وقت نہیں دینا ہے، یہ اللہ کے رسول کی ختم نبوت کے لیے ہے یہ وقت اور یہ محنت۔ تو بھائیو، میں سب بھائیوں سے، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، باہر سے بھی ہو، کالونی کے بھی ہو، توبہ کرو، توبہ کرو، اپنے گناہ دیکھو، حکومت کے دیکھنا چھوڑ دو، سیاستدانوں کو دیکھنا چھوڑ دو، اور افسروں کے دیکھنے چھوڑ دو، تاجروں کے دیکھنے چھوڑ دو۔ جہاں 4 آدمی بیٹھتے ہیں، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، بھائی کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری وجہ سے کتنی تباہی آ رہی ہے، میری غیبت کا بول، میری نظر کا غلط دیکھنا، میرے کان کا غلط سننا، میری زبان سے گالی کا نکلنا، غیبت کے نکلنا، چغلی کا نکلنا، میرے دل میں بغض کا بھرنا، نماز کی سستی، یہ سارے وہ کام ہیں کہ میں بھی اس آگ کے بھڑکانے کے لیے چنگاری بن رہا ہوں یا شعلہ بن رہا ہوں، یا میں بھی اس کا بہت بڑا حصہ بن رہا ہوں۔ اس لیے ہم سب کو انفرادی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم توبہ کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں گے، اور لوگوں کو توبہ کرانے کے لیے اللہ کی راہوں میں نکلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ بدلے گا حالات کو، اور بدلنے والا ہے۔ جب اندھیرا زیادہ بڑھتا ہے، روشنیاں ضرور نمودار ہوتی ہیں۔ جب گرمی اپنے انتہا کو ہوتی ہے تو بہار کے جھونکے اللہ لے ہی آتا ہے۔ جب خزاں سے پتے جھڑ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر قریب ہی فروری کا مہینہ آ جاتا ہے، پھر درختوں پہ پیرہن نظر آتا ہے۔ ایسے ظلم و ستم کی ایک لمبی صدی گزری ہے، یہ مٹنے کو ہے، یہ مٹے گی، اللہ اسے مٹائے گا۔ ہاں، اسے یہ حکومتیں نہیں مٹا سکتی، نہ حکومتوں کی طاقت میں ہے اب کچھ، ایسے اللہ مٹائے گا، ایسے اللہ مٹائے گا، اسے اللہ مٹائے گا، اسے اللہ مٹائے گا، اور اللہ دکھائے گا کہ وہ کیسے اپنے قدرت کے ساتھ اپنے امر کو زندہ کر کے دکھاتا ہے، اور باطل اور باطل کی تدبیروں کو توڑ کے دکھاتا ہے۔ یہ کسی حکومت پر نہ آس رکھو نہ گلا، اللہ کے سامنے رو دھو، اللہ سے ہی باتیں کرو، اللہ سے ہی مناؤ، اللہ رسول سے پسند آیا تو سب کے لیے انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو پچھلی پر توبہ تو کرتے نا بھائی، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اب بولو کون تیار ہے نہ کر